ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. قصوری صاحب آخری 2 منٹ رہ گئے میرے پاس. آپ پوسٹ مارٹم کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے, کہہ دیں پھر میں نے اینڈنگ دیں. بات یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ کیوں نہیں کرایا گیا, لہذا جنرل مشرف کا اس میں کوئی قصور ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے کلپ دکھایا کہ زرداری صاحب نے خود کہا کہ میں پوسٹ مارٹم نہیں کرنا چاہتا. مجھے یاد ہے جب میرے والد کی شہادت ہوئی, میری والدہ بھی نہیں چاہتی تھی, لیکن میں کیونکہ لائر تھا اور میں ساری ان چیزوں کو انڈرسٹینڈنگ, میں نے والدہ کو تشفی دی کہ نہیں یہ کرانے دیے, یہ ڈاکومنٹ کل کو کام آئے گا. چیز یہ ہے کہ یہ پیورلی پرائیویٹ پارٹی کا اپنا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ پوسٹ مارٹم کرائیں یا نہ کرائیں. اگر انہوں نے کیس کو پرسو کرنا ہے پھر وہ کروائیں گے, کیونکہ یہ ون آف دی ویری امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے پروسیکیوشن میں ٹو اسٹیبلش دی کاز آف ڈیتھ. اگر ان کا نہیں ہے تو پرائیویٹ پارٹی کی اپنا وہ نقصان ہے, اور وہ ان کا کیونکہ قتل ہوا ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کیس کو پرسو کریں یا اس میں وڈرا کر جائیں. اس میں جو سٹیٹمنٹ ہے زرداری صاحب کا, دیٹ میکس اے سینس کہ ان کے کہنے پر وہ پوسٹ مارٹم نہیں ہو رہا, لہٰذا جنرل مشرف کو اس سے کسی طور پر. میں نے اب ایک آخری سوال پوچھنا ہے, وہ میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کیونکہ مجھے آپ کا جواب پتا ہے, آپ نے کیا جواب دینا, آپ سے میں پوچھ لوں گا. جو بھی ہے جس طرح سے بھی تفتیش ہوئی ہے سب کچھ آپ کے سامنے, آپ کو اس سے اختلاف ہے, لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں کہ عدالت میں جو کاروائی ہو رہی ہے اس کی شفافیت سے آپ مطمئن ہیں؟ عدالت کے کنڈکٹ سے تو ہم مطمئن ہیں جی, لیکن یہ ہے کہ جتنی بھی پروسیکیوشن کی کنڈکٹ ہے اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں. اچھا, کہ اب تک جتنے بھی ایویڈنسز ہوئے, یہ 11 ایویڈنس انہوں نے قریب پیش کیے ہیں, ان میں جتنا بھی ریکارڈ تھا 265C کی کمپلائنس ہی نہیں کر رہے. ہر تاریخ پہ جج صاحب بھی ڈائریکشن دیتے ہیں, ہم خود بھی ان سے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کمپلائنس کریں 265C کی, جو ڈاکومنٹس ہمارے خلاف پیش کر رہے ہیں ان کو ہمارے پروڈیوس کریں, پھر اس پہ ہم کراس ایگزامن کریں گے. جو کہ اب تک جو ہے پروسیکیوشن بہتر جانتی ہے کہ کیوں چھپا رہی ہے, لیکن اب تک نہیں پیش کی جائے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ پچھلے سال میں نے چوائس ذوالفقار اسپیشل پروسیکیوٹر سے پوچھا تھا کہ کاز آف ڈیتھ کیا تھا, تو انہوں نے کہا بلاسٹ. سب لوگ جانتے ہیں, اور آپ نے بارہا میڈیا پہ بھی دیکھا, کلپس میں بھی دیکھا کہ پہلے فائرنگ ہوئی تھی, اس کے بعد پھر سوسائڈ بامبر نے بلاسٹ کیا تھا. تو ایک تو آپ دیکھتے ہیں جو فائر کر رہا ہے محترمہ کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر کے, ایک دہشت گرد, اس کی فائرنگ تو کیمرے کی آنکھ نے جو ہے وہ کور کر لی اور وہ آپ لوگوں نے دیکھی بھی. لیکن جب پچھلے سال میں نے محترمہ کے جو پروٹوکول آفیسر تھے چودھری اسلم, ان کا انٹرویو کیا, تو انہوں نے کہا کہ صرف وہ فائرنگ نہیں ہوئی تھی بلکہ 3 اطراف سے فائرنگ ہوئی تھی, مختلف اطراف سے فائرنگ ہوئی تھی, اور محترمہ کو پہلے گولی لگی تھی, محترمہ کو گولی لگی تھی یا پھر بلاسٹ کے نتیجے میں ان کی شہادت واقع ہوئی تھی. مجھے لگتا ہے کہ یہ اب صرف ایک مسٹری بن کے شاید رہ جائے گا, کیونکہ اگر تو پوسٹ مارٹم ہو جاتا تو چیز واضح ہو جاتی, آپ کے سامنے آ جاتی. جو کاز آف انجری ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ موت کس طرح سے, پوسٹ مارٹم میں وہ بتا دیتا ہے کہ کس طرح سے یہ زخمی ہوئی ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی شہادت واقع ہو گئی. لیکن اب کیونکہ پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکا تو اس کے اوپر شاید واضح طور پر ہم آپ کو کبھی بھی کچھ نہ بتا سکیں. آخری چیز جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسپیشل پروسیکیوٹر صاحب جو ہیں وہ پرویز مشرف کے اوپر تو الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے پوسٹ مارٹم آرڈر کیا کہ نہ کیا جائے, اس وجہ سے انہیں شامل تفتیش کیا گیا. لیکن یہ جو FIR ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس چالان کے اندر اس کا جسٹ لکھا ہوا ہے. اس FIR کے اندر خود مینشن کیا ہوا ہے, FIR میں لکھا ہوا ہے that legal heirs did not allow post mortem of a dead body. تو ایک تو میں نے آپ کو زرداری صاحب کا ویژول بھی دکھا دیا, دوسرا FIR کے اندر بھی خود لکھا ہوا ہے کہ جو قانونی وارثان تھے انہوں نے پوسٹ مارٹم الاؤ نہیں کیا. تو اس صورتحال میں کیا زرداری صاحب کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جانا چاہیے, کیا ان سے بھی تفتیش ہونی چاہیے, یا پھر اگر ان سے تفتیش نہیں ہونی چاہیے تو پریزیڈنٹ مشرف کو بھی بری الزمہ کر دینا چاہیے؟ یہ فیصلہ عدالت ہی کرے گی. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.